میرے خیال میں درس جب شروع ہو تو چٹھی دے دیجیے گا، سب کے تقسیم کر دیجیے، کسی کے پاس اگر سوال ہے تو جو ہے چٹھی میں لکھ کر دے دیں تاکہ جو ہے آسانی سے جو پوچھ لے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا جن انسان کو قتل کر سکتا ہے، مار سکتا ہے؟ بالکل مار سکتا ہے. کیا جن انسان کو مار سکتا ہے؟ بالکل مار سکتا ہے. ایک روایت ہے اور وہ بھی جو ہے صحیح مسلم ہی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کا واقعہ ہے. غزوہ خندق کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ تھے. ایک نوجوان نیا شادی کیا ہوا تھا اور وہ نوجوان دوپہر کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن لے کر اپنے گھر آتا تھا. ایک دن گھر آیا، دیکھا کہ اس کی دلہن گھر کے باہر دروازے پر کھڑی ہے. غصہ آیا، اس کا نیزہ اٹھا کر اس کو مارنے گیا. گھر کے باہر تم کھڑی ہو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ بیوی نے کہا کہ جلدی مت کرو، گھر کے اندر جا کر دیکھو کیا ہے. گھر کے اندر گیا تو دیکھا کہ جو ہے بہت بڑا سانپ ہے اور سر اٹھا کے کھڑا ہے. اس نوجوان نے نیزے سے اس کو مارا اور اپنا نیزہ اس میں گاڑ دیا سانپ میں اور لے کر آیا، لیکن وہ سانپ جو ہے الٹا اس پر گرا پھر، اور کہتے ہیں کہ اسی وقت وہ مر گیا. وہ نوجوان صحابی اسی وقت مر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینے میں جن ہیں، مدینے میں گھروں میں جن ہیں. تم اگر اپنے گھروں میں جن کو دیکھو تو 3 مرتبہ ان کو کاشن دو کہ وہ نکل جائیں. 3 مرتبہ ان کو تنبیہ کرو کہ نکل جائیں. تم دیکھو کہ سانپ ہیں، کیونکہ جن جو ہے سانپ کی شکل میں اور دوسرے شکل میں اب آتے ہیں. تو کہا اگر تم سانپوں کو دیکھو تو 3 مرتبہ ان کو کاشن دو اور یہ کہو کہ سلیمان علیہ السلام نے تم سے اگریمنٹ لیا ہے، تم سے وعدہ لیا ہے کہ تم کسی مسلمان کو تم تکلیف نہیں دو گے. اگر وہ نکل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں نکلتا ہے تب مارو، اس سانپ کو تب مارو. تو شیطان جو ہے یہ مارتے ہیں. اس میں تو بہت سارے واقعات ہیں اسے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہے بعض روایت ہے، ضعیف روایت ہے، اس پر کلام ہے کہ میری امت کے اکثر لوگ جنوں کی قتل سے مریں گے. لیکن اس روایت میں نے دیکھا نہیں کہ کہیں صحیح روایت ہے. اس پر دیکھا کہ وہی روایت جو ہے روایت اکثر ضعیف روایت ہے. میں نے نہیں دیکھا کسی عالم کو جو ہے اس کو تصحیح کرتے ہوئے. عام طور پر لوگ ذکر کرتے ہیں میری امت کے اکثر لوگ جو مریں گے وہ جن کے قتل سے مریں گے. واللہ اعلم. جی اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ شیطان کی غذا ہڈی کہلائی گئی، لیکن ہمارے ساتھ ہمارا کھانا کیسے کھاتا؟ دیکھیے حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان یعنی جو بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن جنوں کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن جنوں کو کہا کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اس ہڈی پر دوبارہ گوشت واپس آ جاتا ہے اور تم لوگ جو ہے تم لوگوں کی غذا ہے. یہ مومن جنوں کے لیے کہا. لیکن جو شیطان جن ہے وہ تو جو ہے جو بھی کھانا جس میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے شریک ہوتا ہے. وَأَشْرِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ کہ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے نعوذ باللہ جب اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تو بیوی کے ساتھ بھی شریک ہوتا ہے. مالوں میں شریک ہو جا اور اولاد میں شریک ہو جا، قرآن میں اللہ نے کہا. تو بسم اللہ اگر نہیں کہا جاتا ہے تو نعوذ باللہ انسان اس شیطان جو ہے اس انسان کے ساتھ جو ہے نعوذ باللہ رہتا ہے اور کھانے میں بھی رہتا ہے. تو یہ کب ہے؟ جب آدمی جب بسم اللہ نہ کہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. شیطان تو کھلا دشمن ہے انسانوں کا، اور جنات کو کیا ہمارے سے پرابلم ہے؟ جیسے وہ ہم پہ کیوں وار کریں گے، ہمیں کیوں قتل کریں گے، ہمارے سے کیا ہے؟ وہ بھی ایک مخلوق ہے، اپنی مخلوق ہے. شیطان تو کھلا دشمن ہے دونوں کا، جن کا اور انسانوں کا. دیکھیے میں نے کہا قرآن کریم میں شیطان
کو دو کیٹیگری میں تقسیم کیا، انسانوں کے شیطان اور جنوں کے شیطان۔ شیطان عربی میں شاطانہ سے نکلا ہوا ہے، شاطانہ، شین طا نون، اس کا روٹ ورڈ۔ شطانہ کا مطلب حد سے زیادہ جانے والا، حد سے زیادہ جانے والا۔ اور ایک بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے شین یا طا ہے۔ تو ہر وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کے لمٹ سے جاتا ہے وہ شیطان ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو۔ شیطان ایک تیسری مخلوق نہیں ہے، سمجھا رہا نا؟ شیطان ایک تیسری مخلوق نہیں ہے، شیطان یا تو انسانوں سے ہے یا جنوں سے ہے۔ جارج ڈبلیو بش ایک شیطان ہے، تو وہی جن جو جنوں سے، یہاں جب عام طور پر جب شیطان کہتے ہیں تو جن مراد ہوتے ہیں، جنوں کے شیطان، جنوں کے شیطان۔ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم ان کو دشمن بنا لو، تو اس سے مراد جنوں کے شیطان مراد ہیں۔ تو جن ہے نا، تو میں نے کہا نا جی، جن میں نے کہا کہ جن میں شروع میں نے درس میں بتایا تھا کہ جن میں مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں، لیکن کافر زیادہ ہیں، ابلیس ہی سے ہیں، سب ابلیس سے ہیں، ابلیس ہی کی اولاد، اس میں مومن بھی ہیں۔ جی ہاں، ابلیس جو ہے کس سے پیدا ہوا؟ آگ سے پیدا ہوا۔ جن تو سب آگ سے پیدا ہوئے، جن جو ہے یہ آگ سے پیدا ہوا۔ جن جو ہے سردار ہے، جو کہ جیسا آدم علیہ السلام نبی ہیں، آدم علیہ السلام نبی ہیں ہمارے باپ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری ان کے آدم علیہ السلام کی پوری اولاد مسلمان ہو جائے، کافر بھی ہیں۔ تو ابلیس اگر پورا اللہ کا دشمن ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی پوری کی اولاد کافر ہو جائے، نہیں، کچھ اولاد مسلمان بھی ہیں، جنوں میں مسلمان بھی ہیں، جیسا کہ سورہ جن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں مسلمان بھی ہیں اور ہم میں کچھ ایسے بھی ہیں جو حد سے زیادہ آگے بڑھنے والے بھی ہیں، قرآن میں ہے صاف۔ تو شیاطین الانس والجن، تو یہ بات دوبارہ میں بتا رہا ہوں کہ شیطان کی دو کیٹیگری ہے، انسانوں کے شیاطین اور جنوں کے شیاطین۔ اور جہاں کہیں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا جاتا ہے، شیطان سے مراد وہ جنوں کے شیطان ہیں، کیونکہ وسوسہ یہ لوگ جو ڈالتے ہیں اور جس طریقے سے گمراہ کرتے ہیں، جو اکثر ان کا یہی کام ہے، تو یہ مراد ہے۔ تو یہ تیسری مخلوق نہیں ہے۔ جی اللہ عالم۔ جی اور کوئی سوال؟ جی اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں تو آپ جو ہے سجدہ تلاوت اگر سن رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ جو ہے اشارتاً سجدہ کر سکتے ہیں، اشارتاً آپ سجدہ کر سکتے ہیں، جیسا آپ جو ہے آپ سر کو جھکا لیے اور دعا پڑھ لیے، یا آپ جو ہے سر کو جھکانے کا مطلب یہ نہیں کہ گاڑی سامنے کیا ہے وہ نظر نہ آئے، جی، تو آپ جو ہے جسے آپ سجدے نفل نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے گاڑی میں سواری میں بیٹھ کر، اور سواری جاتی رہتی تھی اور سواری میں بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، تو اس طریقے سے آپ سجدہ کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ یا اگر بعد میں بھی اگر آپ جہاں اترنے کے بعد اگر سجدہ کر رہے ہیں تو بھی ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ جی آج کے ابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ کچھ تبلیغی جماعت کی تو سے کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ۔ جی وہ بھی حدیث تھی میرے درس میں شیطان کے بارے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے مجھے خواب میں دیکھا ہے تو اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل کو اپنا نہیں سکتا، شیطان میری شباہت اپنا نہیں سکتا، میری شکل شیطان اپنا نہیں سکتا۔ کون کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خواب میں اگر کسی نے مجھے دیکھا ہے تو اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل و شباہت کو اپنا نہیں سکتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا کسی اور کو دیکھا، ایسے معلوم ہوگا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی کہتا، تابعین میں سے کوئی کہتا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو پوچھتے ذرا بتاؤ کیسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے جو دیکھا ہے وہ شکل و صورت کیسی تھی ذرا بتاؤ۔ اگر وہ ایسی بتاتا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت تھی تو کہتے صحابہ ہاں تم نے دیکھا ہے، اور اگر کوئی دوسری کیفیت بتاتا تو کہتے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے وہ۔ تو ضروری ہے
اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں دیکھیے آج کل لوگ جو ہے نعوذ باللہ جھوٹ، دین میں جھوٹ بولنے میں ذرا بھی یہ نہیں کرتے. اور اگر شیطان بھی اگر آتا ہے، طاہر القادری ایک آدمی ہے جو QT میں آتا ہے، اس نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، میری زیارت کرے تھے، اور جو ہے میں نے ان کو 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا تھا. جی وہ نبی 5 اسٹار ہوٹل میں جہاں حرام ہوتا ہے وہاں کیوں جائیں گے؟ جہاں شراب پیا جاتا ہے وہاں کیوں جائیں گے؟ یہ 5 اسٹار ہوٹل اسی وقت 5 اسٹار ہوٹل ہوتا ہے جب جو ہے جہاں سور بیچا جائے اور شراب بیچا جائے، ورنہ وہ 5 اسٹار ہوٹل شمار نہیں ہوتا. نعوذ باللہ. ایسی جگہ نبی کریم جا کر کھائیں گے اور رہیں گے. کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا. استغفر اللہ. تو اس قسم کی بہت ساری باتیں جو ہے لوگ کہتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں. تو ہم لوگوں کو جو ہے اگر کوئی کہتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے میری امت کے لیے ساری چیز حلال ہے؟ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ ایک سید احمد بول کر ایک آدمی ہے جو مسجد نبوی میں مؤذن تھا، پتہ نہیں خادم تھا اس کے نام سے ایک خواب جو ہے لوگ جو ہے نقل کرتے ہیں اور بانٹتے ہیں، اور یہ لکھتے ہیں کہ یہ خواب بہت ہی صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خادم مسجد نبوی کے خواب میں آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت بہت خراب حالت میں ہے، بہت پریشان ہے، لہٰذا جو ہے میں ساری چیزیں معاف کر دیتا ہوں آپ کوئی اس کے لیے. یہ سب کیا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جھوٹ ہے. ایسی باتیں کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جھوٹ ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ملا ہو سکتا ہے کہ نہیں ملا ہو. لیکن اب جیسے طاہر القادری کی جیسے بات کرتا ہے تو نعوذ باللہ وہ تو شیطان سے ملا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ملا ہوگا. لیکن دوسرا آدمی، کوئی نیک آدمی اگر کوئی کہہ رہا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا کر رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پنکھا کر رہے ہیں. کن کو کر رہے ہیں؟ پنکھا کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا کر رہے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کو پنکھا کر رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے کہا کہ آپ ایک کتاب لکھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دفاع کریں گے. اور ویسے ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دفاع کریں گے. یعنی آپ کی سنتوں سے جو لوگ سنتوں میں جو چیز ملا رہے ہیں اس کو آپ نکالیں گے. تو صحیح البخاری آپ نے کتاب لکھی جو قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے. ایسے علماء کرام کی طرف سے ہیں واقعات. ہم انشاءاللہ اس میں اگر غلط نہیں ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں، غلط نہیں ہے. لیکن اس سے کوئی غلط بات نکالی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آپ نے یہ کہا کہ اس جگہ یہ کرو، اس جگہ وہ کرو، اور اس کو جو ہے بعض لوگ، امام شافعی مسلک کے ایک بڑے عالم ہیں امام سبکی، شافعی مسلک کے عالم، طبقات الشافعیہ میں لکھتے ہیں کہ شافعی مسلک کے برحق ہے، شافعی مسلک ہی حق پر ہے. دلیل کیا پیش کر رہے ہیں؟ دیکھو اتنے سالوں سے، تقریباً 800 سال سے ہمارا خطیب خطبہ دے رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سن رہے ہیں. دلیل پیش کر رہا ہے کہ 800 سال سے جو ہے ہمارا خطیب، شافعی خطیب جو ہے خطبہ دے رہا ہے، اور جو ہے اب تو حنبلی مسلک کے علماء ہیں وہاں، شافعی مسلک کے نہیں. اب کیا بولیں گے معلوم نہیں انہوں حضرت، اب تو نہیں ہے، وہ پرانی بات ہے. کتابوں میں اس ایسی باتیں جو ہے نعوذ باللہ لکھ کر جو ہے ایک چیز کو حق بتانے کے لیے جو کہ حق نہیں ہے، یہ سب دلیلیں نہیں ہوتی ہیں. اللہ اعلم. جی اور کوئی سوال ہے؟ سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے تو اس سے مراد وہی ابلیس مراد ہے نا. تو وہاں جو ہے اس سے مراد ابلیس مراد ہے. ابلیس نے جو سجدہ نہیں کیا تھا تو وہ مراد ہے. سارے جن مراد نہیں ہیں، سارے جن مراد نہیں ہیں، بلکہ جو ابلیس، چونکہ ابلیس ان کا سردار، اس نے نہیں کیا تھا تو وہ مراد ہے. تو جنوں میں مسلمان ہیں، بالکل مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنوں میں مسلمان ہیں، اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. جی اور کوئی سوال ہو؟
نہیں، اعتکاف کے لیے پردہ لگانا کوئی ضروری نہیں ہے. نہیں، اس میں پردے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی تنہائی میں رہے اور جو ہے عبادت کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا، تو اس کی عبادت کو جو ہے چھپانے کے لیے، وہ تنہا رہنے کے لیے جو ہے وہ ایک پردہ ذریعہ ہے اور کچھ نہیں ہے. نہیں، کوئی ضروری نہیں، پردہ لگانا کوئی ضروری نہیں ہے. پردہ لگاتا ہے تو اچھا ہے، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے اور تنہا رہ کر زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے اور کوئی اس کو ڈسٹرب نہ کرے، یہ مقصد ہوتا ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں کہ پردہ لگائے. اور آدمی سو بھی جاتا ہے تو وہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. ہاں، اگر آدمی جو ہے دیکھیے پڑھتے پڑھتے عبادت کرتے کرتے انسان تھکتا ہے، مشین تو نہیں ہے، اب اگر اس کی نیت تھی اور وہ کرتے ہوئے آیا تو بالکل وہ بھی عبادت ہے، بالکل عبادت ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے سونے کو بھی اللہ تعالیٰ عبادتوں میں لکھتا ہے. کیوں؟ اس کی نیت تھی، اچھی تھی، اور جب اٹھا تو جو ہے اس کا کام پوری عبادت میں گزرا. جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے. ہمیشہ؟ ہاں جی، ہر مہینہ. سوال نہیں سمجھا. ہاں اچھا، کیلکولیشن جو کرتے ہیں. ہاں 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 جی جی جی. بھائی صاحب کا سوال بہت اچھا ہے کہ جو لوگ اسٹرونومیکل کیلکولیشن کی بنیاد پر روزہ رکھتے ہیں وہ نہ ہے، چاند دیکھے بغیر جو روزہ رکھتے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہے، یہ تو بالکل ہی غلط ہے. اسٹرونومیکل کیلکولیشن کے حساب سے سعودیہ سے ایک دن پہلے روزہ رکھے ہیں. معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ جو لوگ اسٹرونومیکل کیلکولیشن کے بنیاد پر روزہ رکھے ہیں وہ لوگ سعودیہ سے ایک دن پہلے روزہ رکھے ہیں. یعنی ہم لوگ شروع کیے کب؟ جمعرات کو نا. سعودیہ چہارشنبے کو شروع کیے. ہاں یہ لوگ منگل سے شروع کریں. ہاں ہجری کیلنڈر بول گئے، ہجری کیلنڈر نہیں ہے وہ جو ہے اسٹرونومیکل کیلکولیشن کیلنڈر ہے. اور یہ بیوقوف لوگ 2-3 سال پہلے یہ بھی تمل ناڈو میں سے نکلے. معلوم ہے آپ کو؟ یہ بھی تمل ناڈو کا مسئلہ ہے پرانے، لیکن انڈیا میں سب سے زیادہ جو اسٹرونومیکل کیلکولیشن جو کر رہے ہیں تمل ناڈو کے لوگ، ہجری کیلنڈر بول کر عرفات میں گئے حج میں، اور وہاں سے جا کر SMS کر رہے ہیں کہ آج یعنی 8 تاریخ کو، عرفہ کا دن 9 تاریخ کو نہ ہے، ایک دن پہلے جا کر عرفات میں بیٹھ کر بول رہے ہیں کہ 10,000 لوگ جو ہے ہمارے ساتھ حج کر رہے ہیں، بول رہے ہیں ایک دن پہلے عرفات کے میدان میں. اس قسم کے لوگ ہیں. لوگ جگہ پکڑنے کے لیے عرفات کو ایک دن پہلے چلے جاتے ہیں، 2 دن پہلے چلے جاتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے سب کو رکھ لے کر بولے کہ سمجھ جاتے ہیں بیوقوف کے جو ہے لوگ ہمارے ساتھ. بہت ہی گمراہی ہے، نعوذ باللہ. دیکھیے ایک منٹ میں پہلے اس مسئلے کو آتا ہوں. اسٹرونومیکل کیلکولیشن کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل غلط ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا. آپ نے کہا لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا. جب تک تم چاند نہ دیکھ لو، ہلال نہ دیکھ لو، اس وقت تک روزہ شروع نہ کرو، اور جب تک تم ہلال نہ دیکھو اس وقت تک عید نہ مناؤ، یا یہ کہ 30 دن پورا ہو جائے. تو چاند دیکھ کر روزہ رکھنے اور چاند دیکھ کر عید منانے کا حکم دیا گیا. تو جو لوگ اسٹرونومیکل کیلکولیشن کی بنیاد پر رکھتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ کی جو باتیں قیامت تک کے لیے ہیں، اگر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جو ہے نہیں بھائی تم حساب کتاب کرو. اور آپ نے صاف طور پر کہا کہ ہم جو ہے ان پڑھ قوم ہیں، امی ہیں، امی امت ہیں، حساب و کتاب ہم دین کے معاملے میں، اس معاملے میں ہم نہیں جانتے ہیں. نہیں جاننے کا مطلب یعنی ہم کرتے نہیں، اعتبار نہیں کرتے، ورنہ رسول صاحب حساب کتاب کرتے تھے. زکوٰۃ کا آپ نے حساب کتاب لیا، میراث میں کے مسائل میں حساب و کتاب 1/3 2/3 اور 1/6 آدھا، سب حساب و کتاب ہے. باقاعدہ قرآن و حدیث میں حساب و کتاب ہے. زکوٰۃ کے مسئلے میں حساب و کتاب لیتے تھے، باقاعدہ کرتے تھے. یہ نہیں کہ حساب و کتاب نہیں تھا، لیکن اس مسئلے میں کہ وقت معلوم کرنے کے تعلق سے، مہینہ کے ابتدا اور انتہا کے تعلق سے اسٹرونومیکل کیلکولیشن پر یقین نہیں کریں گے، بلکہ دیکھ کر، چاند دیکھ کر ہی
ہم روزہ رکھیں گے چاند دیکھ کر ہی روزہ چھوڑیں گے یا 30 دن پورا کریں گے. یہ صاف حکم ہو گیا اور یہ حکم جو ہے قیامت تک کے لیے ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آسمان میں جتنے سیارے ہیں، چاند ہے اور سورج ہے یا دوسرے ہیں، چاند ایک ایسا سیارہ ہے کہ جس کے بارے میں کچھ ایک کیلکولیشن کے حساب پر نہیں آتا ہے، بول نہیں سکتے ہم. جب 28 دن رہتا ہے، کبھی 1 دن یا 2 دن جو ہے وہ غائب رہتا ہے، 1 دن یا 2 دن. تو مہینہ یا تو 29 کا ہے یا 30 کا ہے، 29 سے کم نہیں، 30 سے زیادہ نہیں. تو اسٹرونومیکل کیلکولیشن پر یقین کرنا اور اس کے حساب سے روزہ رکھنا یہ بالکل ہی غلط ہے. علماء نے اجماع نقل کیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. اچھا، اب رہا سوال کہ آپ نے کہا کہ 2 سال پہلے جو ہے سعودیہ کا اور یہاں کا برابر ہو گیا تھا. ہاں 200 سال پہلے کہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے؟ ہاں جی 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 ہاں ہاں جی 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 جی. ارے پہلے نہیں تھا کمیونیکیشن، یہ وسائل نہیں تھے، اب تو وسائل آ گئے ہیں. ہاں یہ مسئلہ کہ جو ہے پرانے زمانے میں وسائل نہیں تھے، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا. اب جو ہے بات سیکنڈوں میں پہنچ جاتی ہے کہ سعودیہ میں جو ہے نظر آیا. اور دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطاب ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو، یہ جو ہے کسی خاص ملک کے لیے خطاب نہیں ہے، یہ امت کے لیے خطاب ہے، امت کے لیے خطاب ہے. تو جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں خبر ملنے کے بعد، ان کو روزہ رکھنا چاہیے، یہی اصل حکم ہے. فقہ کی کتابوں میں کافی اس مسئلے میں جو ہے بحث ہوئی ہے، اور اکثر علماء حتیٰ کہ حنفی علماء کے پاس بھی یہی ہے کہ اذا رؤی الہلال فی بلد لزم اہل البلد الآخر ان یصوموا. کسی ملک میں اگر چاند نظر آ گیا تو دوسرے بستی والے، دوسرے ملک والوں کے لیے ضروری ہے کہ خبر ملنے کے بعد روزہ رکھیں. حنفی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. صرف شافعی مسلک کے علماء جو ہے اس میں ذرا اختلاف رکھتے ہیں، اختلاف مطالعہ وغیرہ کا حساب کر کے، ورنہ اصل بات یہی ہے کہ چاند ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاند کے بارے میں یہ بتایا کہ تاکہ تم اس مہینوں کا اور سال کا حساب لگاؤ. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَاب، سال کا اور حساب کا اندازہ لگاؤ. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ملک والوں کے لیے رمضان کا مہینہ 29 کا ہو اور کسی کے لیے 30 کا ہو. مطلب سسٹم ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہمارے اختلاف کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ چاند ایک ہے، اور سارے مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے کہ جب خبر مل گئی تو مان لینا چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے. اور اگر خبر مل گئی کہ بھئی چاند نظر آ گیا، کل عید ہے، تو جو ہے عید کرنی چاہیے. اصل تو یہی ہونا چاہیے. لیکن پرابلم جو ہے یہ علماء کا مسئلہ ہے، ہلال کمیٹی ہیں یا قاضی لوگ ہیں جو لوگ مانتے نہیں ہیں، اور خاص طور پر یہی 3 ممالک انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں، اور یہاں کے آپس میں اختلاف کی وجہ سے یہاں کے لوگ جو ہے دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں. اختلاف ہوتا ہے اور یہ بالکل غلط بات ہے. بہرحال ہم لوگ اس لیے مقامی لوگوں کی بات مانتے ہیں تاکہ فتنہ نہ ہو، اختلاف نہ ہو. کیونکہ یہاں سے ہم فتنہ کر کے، الگ ہو کر اختلاف کر کر فتنہ کریں اور اس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو جائیں، ہم لوگ ایک دن عید منائیں اور دوسرے لوگ عید منائیں، تو جو ہے یہ اچھا نہیں لگتا. اور خاص طور پر غیر مسلموں کے لیے ایک ہنسی مذاق کی بات ہو جاتی ہے. اور یہی امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا، شیخ احمد شاکر نے بھی کہا کہ جب تک بستی والے مانتے نہیں ہیں اس وقت تک جو ہے بستی والوں کے حساب سے چلیے بہتر ہے، اختلاف مت کیجیے صرف اس وجہ سے. ورنہ ہم یہی سمجھتے ہیں، میرے علم کے مطابق، اللہ اعلم، کیونکہ جب میں 4-5 سال پہلے مجھے اس مسئلے میں ایک مقالہ پیش کرنا تھا، تو جب میں نے ریسرچ کیا اسی نتیجے پر پہنچا کہ چاند ایک ہے، 2 نہیں ہے. اور یعنی ہم لوگ
جو بھی تقسیم یہاں کیے ہوئے انڈیا میں یہ پولیٹیکل بارڈر پر تقسیم ہے کیا نہیں؟ ایک زمانے میں جب انڈیا پاکستان سب ایک تھا تو جو ہے الگ الگ نہیں تھا نا. آج کیا ہو گیا؟ انڈیا الگ پاکستان الگ, اور انڈیا میں 24 اسٹیٹس الگ, اور ہر اسٹیٹ کی منمانی الگ. آندھرا پردیش ایک ہے, کل اگر آندھرا پردیش تیلگو دیسم الگ ہو جائے تو وہاں ایک قاضی الگ اور وہاں ہلال کمیٹی الگ. تو ہماری جو تقسیم ہے, جو بات ہو رہی ہے, یہ پولیٹیکل بارڈر پر کر رہے ہیں, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور جو لوگ 500 کلومیٹر کہتے ہیں کہ 500 کلومیٹر تک ایک حکم ہے, 500 کلومیٹر کے بعد جو ہے دوسرا حکم ہے, تو یہ بھی عقل میں آنے والی بات نہیں. کیرلا والے چاند دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں پتہ نہیں, بہرحال کیرلا والے ایک دن پہلے رہتے ہیں, سعودیہ کے ساتھ رہتے ہیں عام طور پر, ٹھیک ہے. 500 کلومیٹر مدراس کو بھی آپ جو ہے ایرناکولم یا کالی گھٹ کو آپ بول سکتے ہیں کہ 500 کلومیٹر, اب اس سے 500 کلومیٹر بھی نہیں ہے حالانکہ. لیکن کیرلا کے بارڈر میں جو تمل ناڈو کا آدمی ہے اسے تو 500 کلومیٹر ہواش نہیں, بارڈر میں ہے وہ, تمل ناڈو اور کیرلا کے بارڈر میں ہے, بالکل بازو ہے. انہیں کیا کریں گا ابھی؟ انہیں کیرلا کو مانے گا نا تمل ناڈو کو مانے گا؟ تو آپ دنیا کی تقسیم 2 میں کریں یا 200 ملکوں میں کریں, یہ بتائے گی. بارڈر کے لوگ کیا کریں گے؟ دنیا کو, آپ پوری دنیا کو 2 ملک میں تقسیم کرو یا 200 ملکوں میں تقسیم کرو, یہ بات آئے گی. تو یہ 500 کلومیٹر کے انڈر میں رہے تو ماننا, 500 کلومیٹر کے بعد رہے تو ان کا الگ مسئلہ. ارے 500 کلومیٹر کے بارڈر میں رہنے والے ان کو کیا بھی ہوگا؟ تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے, اور حدیث میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں. لیکن افسوس ہمارے جو ذمہ داران ہیں, یہ ان کی غلط فہمی اور ان کی کم علمی کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور اس کا گناہ انہیں کو جائے گا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ طاق راتوں میں جو اعتبار 10 راتیں کریں زیادہ بہتر ہے, تاکہ ہم لوگوں کو جو ہے شب قدر ملے انشاءاللہ. اگر صرف ہم لوگ 1 رات ہمارے حساب سے طاق رات کر لیتے ہیں تو شبہ ہے, ڈاؤٹ ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہم لوگوں کو معاف فرمائے اور ہم لوگوں کو جو ہے شب قدر نصیب فرمائے, آمین. جی حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیتی باڑی کے بارے میں کچھ سجیشن جی مشورہ دیے, اور اس کے بعد دوسرے سال فصل کم ہو گئی, اس کے بعد بتائے کہ آپ لوگ اسے نہیں, جی تو اسے کیسا جانا چاہیے کہ ہمارے ایمان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین اور دنیا میں دونوں میں سب سے بہترین مشورہ جی. اس حدیث سے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے, بھائی صاحب کا سوال ہے کہ درختوں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں, میل اور فیمیل, اور صحابہ جو مدینے کے جو صحابہ تھے کھیتی باڑی کرتے تھے. مکے میں کھیتی باڑی نہیں تھی, مکہ جو ہے کھیتی باڑی کی جگہ نہیں, ہر جگہ جو ہے پہاڑ. مدینے میں کھیتی باڑی تھی. تو جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کھیتی باڑی, خاص طور پر کھجوروں کے درخت ہوتے تھے, باغات تھے, تو وہ کیا کرتے تھے, نر اور مادہ کے جڑوں کو ملاتے تھے تو پھل زیادہ ہوتا تھا. اس کو تعبیر النخل کہتے ہیں عربی زبان میں, کہ دونوں کے جڑوں کے ایک ٹائم میں جو ہے ملاتے ہیں, نر اور مادہ کے جڑ کو ملاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا کہ صحابہ کر رہے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا. آپ نے کہا. اس سال جو ہے پھل بہت کم آیا, اس سال پھل بہت کم آیا. صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا, اس وجہ سے ہم لوگوں نے نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تو میرا خیال تھا, وہ میرا اپنی طرف سے میں نے کہا تھا. دنیا کے بارے میں تم لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہو, دنیا کے بارے میں مجھ سے زیادہ تم لوگ جانتے ہو. تو یہ جو چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا کے بارے میں مجھ سے زیادہ تم لوگ جانتے ہو, ظاہر سی بات ہے یہ وہ مسائل ہیں جس میں دین کا کوئی تعلق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, ہے کیا نہیں؟ اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہے, دین حق کیا ہے بتایا جا رہا ہے, عبادت کے طریقے بتائے جا رہے ہیں, آسمان سے خبریں آ رہی ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ جانے کے لیے, ہجرت کرنے کے لیے ایک گائیڈ کو لے کر جاتے ہیں. آپ کو راستہ معلوم نہیں تھا,
کون سا راستہ؟ وہ بھی ساحلی راستہ، دشمن سے بچ کر ایک الگ راستہ جس میں عام راستہ نہیں۔ ہجرت میں آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن خریت نامی ایک آدمی کو، گائیڈ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ دے کر، کرایہ دے کر کہ مکے سے مدینہ تک ہم پہنچاؤ۔ ارے جو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ہی رات میں مکے سے بیت المقدس لے کر گیا براق میں، اور پورے ساتوں آسمان کی زیارت کرائے، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت نہیں کروایا؟ کتنا آسان تھا، سیکنڈوں میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ پہنچ جاتے ہجرت کر کے۔ نہیں، یہ جو ہے یہاں امت کو سبق دینا ہے، راستے میں، اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں برداشت کرنا ہے، کیسے کیسے پلاننگ کرنا ہے، اور یہ سب پریکٹیکل زندگی ہے۔ یہ پریکٹیکل زندگی کے لیے اس میں جو کام ہے وہ عبداللہ ابن خریت جو گائیڈ تھے ان کو معلوم تھا، اور ان کے بتانے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں گئے۔ یہ دنیاوی امور ہیں، دنیاوی مسائل ہیں جس میں دین کا تعلق نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جو ہے آپ نے پڑاؤ کے لیے، فوج کے لیے اختیار کیا تھا۔ حباب بن المنذر ایک صحابی تھے جو کس جگہ پر رہنا چاہیے یہ جو بالکل اس کے ماہر تھے، جانتے تھے۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ نے یہ جو جگہ یہاں بنائی ہے، اختیار کیا ہے، اپنے فوج کو یہاں جو لگایا ہے، یہ آپ اپنے طرف سے کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ دیکھیں سوال، دیکھیں صحابہ کا، سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے یا آپ اپنے طور پر جو ہے اجتہاد اپنے طور پر سوچ کر یہ کریں؟ نہیں، اللہ کی طرف سے مجھے حکم نہیں ہوا اس سلسلے میں اپنے طور سے میں نے یہ جگہ اختیار کی۔ تو وہ جو ہے اسٹریٹجی، جنگ کی اسٹریٹجی، جنگ کے لیے کون سی جگہ سے وہ ذرا جانتے تھے حباب بن منذر۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ جگہ مناسب نہیں ہے، جنگ بدر کا واقعہ، یہ جگہ مناسب نہیں ہے، ہم اس جگہ جا کر ٹہریں گے، وہاں دیکھیے ہمارے پاس جو ہے ایک پانی کا چشمہ بھی ہے اور ہم لوگ جو ہے اس پر کنٹرول کر لیں گے جی، اور دوسرے چشمے ہم دشمنوں کو جو ہے دشمنوں سے ہم بچا پائیں گے اور ہمارے لیے پورا سیف ہوگا، اس میں بہتر ہوگا۔ اور خود فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مشورے کو لیا۔ تو انتم اعلم بامور دنیاکم سے مراد یہ مسائل ہیں جو دنیا کے مسائل ہیں، جس میں دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بلڈنگ بنانا ایک انجینئر زیادہ بہتر جان سکتا ہے، ڈاکٹر کیا جانے گا، عالم کیا جانے گا؟ انجینئر کو معلوم ہے کہ کیسے کیسے کیا کیا ہوتا ہے۔ تو ہر فن اس کے آدمی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دین کے معاملات میں میرے پاس اور دنیا کے معاملات میں جو ہیں وہ جو ہے جو لوگ ہیں اس کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان سے کرو، تو یہ مسئلہ مراد ہے۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا اس پر کوئی آنچ نہیں آتی ہے الحمدللہ، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بالکل محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین پہنچانے کے لیے بھیجے گئے تھے، اور آپ کو حکم دیا گیا تھا مشورہ لینے کے لیے صحابہ اکرام سے، مشورہ لیتے تھے، دنیاوی معاملات میں مشورہ لیتے تھے جی۔ جنگ خندق میں بھی ہوا۔ جنگ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پورا عرب، پورے یہودی قریش کے ساتھ مل گئے ہیں، بہت بڑی فوج، اور مدینہ چھوٹی بستی، عرب، بنو حارث اور بنی غطفان، بہت بڑا قبیلہ عرب کا، بنو ثقیف، اور یہ دونوں مل گئے، اور یہودی مل گئے، کفار قریش مل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، یہ خط لکھا، اگریمنٹ، بنو حارث اور بنی غطفان دو بڑے قبیلوں کو کفار قریش سے ہلاک کرنے کے لیے اور جنگ خندق سے ان کو ہٹانے کے لیے کہ ہم لوگ جو ہے کھجور، مدینے کا جو کھجور ہے وہ دے دیں، آدھا کھجور ہم آپ کو دے دیں گے، تم لوگ اس جنگ میں ان کے ساتھ شریک مت ہو۔ اگریمنٹ تیار کر لیا، کسی بھی طریقے سے دشمن کی طاقت کو توڑنا ہے۔ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دکھاتے ہیں کہ میں یہ اگریمنٹ تیار کیا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ جو ہے دیکھ رہا ہوں کہ کافی دشمن ہمارے خلاف جمع ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے دو قبیلوں کو مدینے کا آدھا کھجور دے کر کم از کم اس بات پر منوا لوں کہ وہ ہمارے خلاف جنگ خندق میں نہیں شریک ہوں گے۔ سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم لوگ جب مسلمان نہیں تھے اسلام سے پہلے، تب کی بات کر رہا ہوں میں، یہ ہمارے دشمن مدینے کا ایک کھجور ایسا نہیں کھا سکتے تھے، یا تو خرید کر کھائیں
یا ہم تحفہ دیں. اس حالت میں ہم ذلیل ہو کر ہم دیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول اس اگریمنٹ کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ اپنی دین کی بات فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھاڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اگریمنٹ تیار کر لیے تھے آپ نے پھاڑ دیا صحابہ کے کہنے پر. تو جنگ کے معاملات، یہ سب دنیا کے معاملات، اس کی اسٹریٹجی، یہ سب جو ہے جس میں شریعت کا دخل نہیں ہے، جس میں وحی کا دخل نہیں ہے، وہ دنیا میں جو ہے وہ بالکل عام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے حساب سے جو ہے اس دین ان چیزوں میں نہیں آتا ہے. ہاں دنیا بھی عبادت بن جاتی ہے کب؟ جب آپ کی دنیا، آپ کی زندگی، آپ کا سونا، آپ کا اوڑھنا، آپ کا بچھونا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو یہ عبادت بن جاتی ہے. لیکن دنیا کی چیز ہے، وہ دنیا کی چیز ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وفی بضع احدکم صدقہ، اپنی بیوی سے ملتے ہیں تو اس میں بھی صدقہ ہے، اس میں بھی ثواب ہے. اگر وہ حرام میں رکھتے تو گناہ ہوتا نا. تو آپ اگر حرام سے بچ کر حلال میں جا رہے ہیں تو صدقہ ہے اور اس میں ثواب ہے. واللہ اعلم. جی کون سی دعا؟ کٹو دعا. ہاں اجتماعی دعا. جی اجتماعی دعا کبھی کبھی کسی مناسبت سے اگر کوئی کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. کوئی بڑا پروگرام ہے کبھی کبھی کر لیا، عادت نہیں ہے. لیکن ہر اجتماع، ہر میٹنگ کے بعد اجتماعی دعا کر رہے ہیں تو بدعت ہے. اسی طریقے سے فرض نمازوں کے بعد دعا کو نماز کا ایک حصہ سمجھ جانا کہ نماز جو ہے جب تک ہوتی نہیں جب تک دعا نہ ہو جائے. جیسا کہ آج کل جن مسجدوں میں دعا ہوتی ہے فرض نمازوں کے بعد، اگر امام صاحب اس مسجد میں دعا کرنا چھوڑ دیں تو کیا کریں گے بھائی؟ امام صاحب کو پہلے باہر نکالیں گے، ہے کیا نہیں؟ پہلے باہر نکالیں گے. کیوں؟ دعاش نہیں کرے جی. ارے دعا نہیں تو کیا جی؟ ارے دعاش نہیں کر کیسا ان کی نماز ہوتی؟ یہ سب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے اتنی سال نماز پڑھی، مدینے میں 10 سال آپ نے نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ایک نماز میں فرض نماز کے بعد آپ نے کبھی اجتماعی دعا کی ہو جیسا کہ آج کل لوگ کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم دعا کرتے ہیں. وطر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی ہے. ہاں وطر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت، دعائے قنوت آپ نے کی ہے، اس لیے کر رہے ہیں. نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے نا، مختصر کی ہے یا لمبی کی ہے؟ بہرحال کی ہے آپ نے. بالکل دعا ہے تو اس میں آمین کہہ سکتے ہیں. ہاتھ اٹھانے کی چونکہ عام روایتوں میں آ کر ہے کہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تو اس لیے ہاتھ اٹھانے کے بھی منع نہیں ہے. دعا کے موقع پر اگر ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو منع نہیں ہے. تو وطر کی نماز میں اگر آپ دعا کر رہے ہیں یا لمبی دعا کر رہے ہیں جیسا کہ حرمین میں ہوتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے دعا، اور وہ بھی اس لیے دعا ہو رہی ہے لمبی دعا قنوت اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تہجد کی نماز میں کیا ہوتا تھا کہ آپ سجدے لمبی کرتے تھے، سجدے میں لمبی دعا ہوتی تھی، سجدے میں دعا ہوتی تھی، اور قرآن پڑھتے پڑھتے دعا ہوتی تھی. جنت کا ذکر آتا دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما. دوزخ کا ذکر آتا تو دوزخ سے پناہ مانگتے تھے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ سب نہیں ہے، اس کے بجائے کیا ہوتا ہے سب دعائے قنوت میں جو ہے شامل کر کے اس نماز پڑھتے ہیں. تو بہرحال ہم اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے. لمبی دعا جو قنوت میں کرتے ہیں اس کو بدعت کہنا غلط ہے، بدعت نہیں کہہ سکتے کیونکہ اصل دعا تو ثابت ہے. جب اصل دعا ثابت ہے تو اس کو بدعت کہنا مناسب نہیں ہے. جی اللہ اپنی زبان میں نہیں کرنا چاہیے، نماز کے اندر اپنی زبان میں نہیں کرنا چاہیے. گرچہ کہ بعض علماء کا خیال ہے کہ نفل نمازوں میں ہو سکتی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اپنی زبان میں دعا جو ہے نماز کے اندر نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ آج کل ایک جماعت ہے جماعت المسلمین کے نام سے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ یہ لوگ جو ہے پوری نماز ہی جو ہے قرآن بھی ترجمہ پڑھتے ہیں، اپنی زبان میں پڑھتے ہیں. قرآن کا ہوا قرآن الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بجائے ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے. ارے شیطان تو نے نماز قرآن کہاں پڑھی؟ تو نے قرآن ہی نہیں پڑھی، تو نے یہ سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھی. تو نے ترجمہ کس کا؟ انسان کا بنایا ہوا ترجمہ نا. یہ اللہ کا کلام کیسے ہوا؟ کہتا کیا ہے مجھے سمجھ میں آتا، کہتے زیادہ ویسا پڑھے تو سمجھ میں آتا. ارے عربی سیکھ بھائی، اس کے واسطے
سمجھنا بولے تو عربی سیکھو، قرآن کا ترجمہ سیکھو، وہ نہیں کرتے. کیا کرتے؟ نعوذ باللہ اردو میں اپنی زبان میں پورا قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں. نعوذ باللہ، یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے کیسے فتنے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بچائے. تو لہٰذا جو ہے اپنی زبان میں اگر نماز کے اندر ہیں تو اپنی زبان میں مت کریں. ہمیشہ ہم یہی جواب دیتے ہیں، جیسا کہ بعض علماء کا خیال یہی ہے. اور نماز کے باہر ہیں الحمدللہ آپ دعا کیجیے، بالکل دعا کیجیے، اپنی زبان میں دعا کیجیے، جتنی چاہے پڑھ سکتے. جی جی ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں. نفل نماز میں بھی بہتر یہی ہے اور صحیح یہی ہے کہ اپنی زبان میں نہ کریں، بلکہ اپنی زبان میں اگر کرنا ہے تو نماز کے بعد کریں، عربی میں کرنا چاہے تو کریں. ہاں دل میں تو کیا حرج نہیں، دل میں ماننے میں کیا حرج نہیں. دل کی بات ہے تو دل کی بات تو کوئی مطلب ظاہر نہیں ہو رہا نا. دل کا مسئلہ نہیں ہے، دل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دل میں کر سکتے ہیں، دل میں کر سکتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی خاص دعا ہے تو عربی میں کیا ہے معلوم کر رہے ہو نا پہ، آپ معلوم کر لے سکتے ہیں. اگر کوئی خاص دعا آپ کرنا چاہ رہے ہیں، مولوی صاحب ذرا عربی میں کیا ہے وہ لکھ کر دے اور مولوی صاحب میں پڑھ لیتا ہوں، کیا حرج ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی ہے اور نماز کے اندر مانگنا چاہتے ہیں تو آپ مانگیے عربی میں. جی اللہ تعالیٰ کی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملنا ہے تو انشاءاللہ تھوڑی محنت کریں گے تو کیا مسئلہ ہوگا، کیا پرابلم ہوگا. جی جی نکاح کے بعد یا جی کبھی کبھی کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. ہر نکاح کے بعد کرنا جائز نہیں ہے. جیسا کہ میں نے کہا اجتماعی دعا، کبھی بھی کوئی چیز بدعت کب ہو جاتی ہے؟ جب ہمیشہ آپ کر رہے ہیں، ہر نکاح کے بعد آپ کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہے. کبھی کبھی آپ نے کر لی تو کوئی حرج نہیں. اور بہتر یہی ہے کہ آدمی جو ہے ساتھ تقریر کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی خطبہ میں جو ہے دعا کر لے، جی ہاتھ اٹھائے بغیر، تاکہ جو ہے نہیں بھائی کہہ رہا ہوں میں. دیکھیے بدعت کب ہوتی ہے، اس میں بدعت کب ہو جاتی ہے؟ جب آدمی اس کا التزام کرے اور نہیں کرنا چاہیے. وہی تو اصل یہی اصل میں غلط ہے، یہی اصل میں غلط ہے. ایک بار اگر کرتے ہیں کنٹینیو کرتے ہیں تو آپ جو ہے دین میں ایک چیز اضافہ کر رہے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں ہوتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ مرتے تھے، دفن کرتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ استغفروا لأخیکم فإنہ الآن یسأل، تمہارے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ابھی جو ہے اس سے پوچھا جائے گا. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر جی دفن کرنے کے بعد جو ہے دعا نہیں کی اور لوگوں نے آمین نہیں کہا؟ تو اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے کسی مناسبت میں، چاہے شادی میں ہو چاہے جو ہے جنازے میں ہو. تو یہ کیا نام ہے، لیکن اس پر جو ہے اصرار کرنا کہ لوگوں نے کیا تھا تو ہم کر رہے ہیں، لوگ کرتے تھے، تو یہ سب دلیلیں نہیں ہمارے پاس. چاہے کون بھی کرے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. اہل حدیث کا مطلب ہی یہی ہے کہ قرآن اور حدیث جو بولے اس کو مانیں. لوگوں کی عادات و اطوار یا لوگوں کے طریقے یا فلاں صاحب نے کیا فلاں صاحب نے کیا، یہ سب ہمارے پاس پروف نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے صحیح بات کو صحیح شکل میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی. لیکن اس کی وجہ سے کسی بھی دیکھیے بعض چیزیں ہوتی ہیں، ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے، لیکن ایک آدمی کوئی غلطی کرتا ہے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو نشانہ بنا لیتے ہیں اور نشانہ بنا کر جو ہے اس کی اچھائیوں کو بھی بھلا دیتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جو ہے غلطی ہے. اور جو یہی چیز ہے اسلام میں سب سے بڑی اسلام کی خوبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شرابی کو جی جو بار بار شراب کی جرم میں لائے جاتے تھے، آپ جو سزا دیتے ہیں، کوڑے مارتے ہیں، سزا دینے کا حکم دیتے، سزا دی جاتی ہے. اور ایک صحابی ان کو گالی دیتے ہیں، ارے تجھے شرم نہیں آتی، کتنی مرتبہ تو مار کھاتا ہے پھر بھی آتا ہے پی کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. ایک طرف شراب کے جرم میں سزا دی جا رہی ہے اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی گواہی دی جا رہی ہے. سبحان اللہ.
یہ ہے انصاف اسلام کا۔ غلطی ہر آدمی سے ہوتی ہے، کوئی انسان غلطی سے پاک نہیں، اور علماء سے بھی غلطی ہوتی ہے، تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی غلطی کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے ان کی ساری نیکیوں کو اور ان کی ساری اچھائیوں کو ہم بھلا دیں، نہیں۔ غلطی غلطی ہے، حق سب سے اونچا ہے، لیکن ہر آدمی کا، ہر عالم کا اس کا ایک مقام ہوتا ہے، تو اس میں ہم لوگ اس کو خیال کرنا چاہیے۔ بعض موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ کسی پروگرام میں کچھ کر دیے تو جو ہے اب لوگ جو ہے اس کو نشانہ بنا لیتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کی بات، تمہاری جماعت کیا جی، تمہاری جماعت بدعت کر رہی نہ بول دیتے، ایک آدمی کچھ کر دیا تو پوری جماعت کو بدعت کر دیتے، تو یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اور اہل حدیث کا مطلب یہی ہے کہ آدمی یہ ساری چیزوں کو سمجھے اور ظلم نہ کرے، اور برابر بیلنس کے ساتھ جتنا حق ہے اتنا، اور ولا اور برا، کتنی دوستی اور کتنی دشمنی، جتنا حق ہے اتنا ماننا چاہیے، اور جو حق نہیں ہے اس کو کہنا چاہیے کہ حق نہیں ہے، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ جی کس پر؟ سبحان اللہ، یہ تو بالکل غلط ہے۔ الٹے ہاتھ سے استسقاء میں ہو سکتا ہے، حالات کو بدلنے کے لیے استسقاء میں ہے، لیکن عام حالات میں نہیں ہے۔ نبی کا حدیث آ کر ہے صلی اللہ ببطون اکفکم، کہ یہ بارش کے لیے ہے، کہ بارش کے لیے، کہ حالت بدلنے کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر کو بھی الٹا کیا اس وقت، چادر جو پہنے ہوئے تھے اس چادر کو آپ نے الٹا کیا۔ الٹا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ چادر ہے، آپ نے اس چادر، یہ چادر ہے تو آپ نے جو اس طریقے سے اس کو الٹا کیا، تاکہ اے اللہ اس حالت کو بدل دے، جو کنڈیشن ہے ہماری پانی کے بغیر، جو حالت ہے، جو قلت ہے پانی کی، اس کو بدل دے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ استسقاء کی بات ہے، دوسرے عام حالات میں نہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس طریقے سے مانگو، ایسا نہیں، ایسا مانگنا، یہی سنت ہے۔ جی عمر قضا، زندگی بھر نماز نہیں پڑھتے اور ایک رات عمر قضا کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں، یہ سب جو ہے نعوذ باللہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ عمر قضا کے نام سے کوئی نماز نہیں ہے، عمر قضا کے نام سے کوئی نماز نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کی نماز چھٹی ہو کبھی، کہ 2-3 سال نہیں پڑھا، شروع میں معلوم نہیں تھا، نہیں پڑھا، اس کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور نفل نمازیں پڑھنی چاہیے۔ عمر قضا کیا کی، کون سی کی نماز عمر قضا پڑھ رہا ہے، نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ عمر قضا کے نام سے کوئی نماز نہیں، استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ جی اللہ عالم۔ چاند سارے دن کے لیے ایک ہی ہے، جی، تو اگر امریکہ میں چاند گرہن ہوگا تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے؟ نہیں، اس میں بات یہ ہے کہ علماء نے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ چاند اگر آپ یہاں ہے، آپ کے پاس، آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرہن لگا ہوا ہے، تو آپ نماز پڑھیے۔ اب آندھی آتی ہے زبردست، تو بعض روایتوں میں جو ہے علماء کہتے ہیں کہ مصیبت کے موقع پر، زلزلے کے موقع پر بھی بعض علماء نے نماز، تو جہاں زلزلہ ہے وہاں نماز پڑھیں گے نا، جہاں مصیبت آئی ہے وہاں نماز پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، تو جہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پڑھیں گے۔ جی کیا عام انسان جن کو دیکھ سکتے ہیں، کیا عام انسان جن کو دیکھ سکتا ہے فزیکلی؟ کوئی ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو ہے آدمی کو جو ہے معلوم ہو کہ جن ہو، کیونکہ جن شکلوں میں، لیکن کبھی کبھی انسان جو ہے اندازہ لگاتا ہے کہ یہ جن ہو سکتا ہے، جی کبھی اندازہ لگاتا ہے، لیکن نظر آنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جن کو اس کے شکل میں نظر آنا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، وہ اور اس کے لوگ جو جن ہیں وہ تمہیں ایسا دیکھتے ہیں کہ تم ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ دوسری شکل میں کوئی ہے تو ہو سکتا ہے، جیسا کہ شیطان انسان کی شکل میں آیا تو یہ ہو سکتا ہے، سانپ کی شکل میں آتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، قرآن پڑھ رہے تھے آپ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک سانپ آیا اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے مار دیا اس کو، سانپ کو مار دیا۔ رات میں خواب میں آیا کہ تم نے ایک مومن جن کو مار دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پرمیشن کے بغیر کیسا داخل ہوا، اجازت لینا چاہیے تھا اس کو، اجازت کے بغیر کیسا آیا؟ تو خواب میں کہا کہ تم پردے کی حالت میں تھی تبھی تو آیا وہ، پردے کی حالت میں، ایسا نہیں کہ پردے کے بغیر تھے، پردے کی حالت میں تھی تب وہ اندر آیا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے اور کہتے ہیں کہ 10 غلاموں کو آزاد کیا، کہ میں نے ایک مومن جن کو قتل کر دیا، 10 غلاموں کو آزاد کیا۔ تو
صاحب کی شکل میں، جیسے کہ میں نے دوسری روایت میں بتایا، صحیح مسلم کی روایت، یہ سب ہے جی۔ ویسا نہیں، حدیث میں کیا آتا ہے، حدیث ویسی نہیں ہے، حدیث میں یہ ہے ان کا نشم ففی ثلاث، اگر نحوست ہوتی کسی چیز میں تو 3 چیزوں میں ہوتی، سواری میں، گھر میں، عورت میں۔ اگر نحوست ہوتی، یہ نہیں کہا کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے، یہ نہیں کہا، اگر نحوست ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی، سمجھ میں آتا نا، یہ مراد ہے، یہ آیا نہیں حدیث میں کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے یا نہیں، اگر ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی۔ جی ہاں، نہیں، سجدے میں قرآن کریم کی دعائیں نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن کریم مت پڑھو، قرآن کریم مت پڑھو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حکمت بتائی، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآن کریم کو پڑھنے سے منع کیا، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، اور رکوع اور سجدے میں انسان ذلت کی حالت میں ہوتا ہے، ہیوملیشن کی حالت میں ہوتا ہے، تو یہ کنڈیشن جو ہے اللہ کے کلام کے لائق نہیں ہے، تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآن کریم کی آیتیں پڑھنے سے منع کیا۔ تو قرآن کریم کی دعائیں سجدے میں نہیں کرنی چاہیے، تشہد میں کر سکتے ہیں، سلام سے پہلے تشہد کی جو دعائیں ہیں، اس کے بعد آپ جو ہے، کیونکہ حدیث میں خود آیا ہے کہ اس کے بعد جتنی چاہے دعا کرو، جو پڑھنا ہے درود وغیرہ پڑھنے کے بعد، اتحیات پڑھنے کے بعد، درود پڑھنے کے بعد، جی جو چاہے مانگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس میں آپ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ نماز کے اندر کی دعائیں نماز کے باہر کی دعاؤں سے زیادہ بہتر ہیں، تو آپ جو ہے اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، واللہ اعلم۔ تو میرے خیال میں 1:30 بجے 1:30 بجے تک جی وقفہ دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، حدیث میں تو ہاتھ اٹھا کر مانگنے کا ذکر ہے۔ دیکھیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب تک ہاتھ نہیں اٹھاتے تب تک مانگتے نہیں، وہ غلط ہے، آپ چلتے پھرتے مانگتے رہیے گا جی، ہاں مانگیے، بیٹھے ہوئے ہیں آپ، ہاتھ اٹھا کر مانگیے، ضرور مانگیے، کھڑے ہو کر ہیں آپ لوگ مانگ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر تو اچھی بات ہے، تو یہ کہنا کہ جو ہے ہاتھ اٹھائے بغیر مانگنا نہیں چاہیے، غلط بات ہے، اور یہ کہ جو ہے ہاتھ اٹھانا ایک شرط سمجھ لینا، وہ بھی غلط بات ہے، تو دونوں جائز ہیں، ہاں لیکن آپ جو ہے ایک عاجزی کے طور پر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ پھیلا کر مانگ رہے ہیں، تو یہ دعا کے آداب میں سے ہے، دعا کے آداب میں سے ہے، ورنہ چلتے پھرتے انسان جب بھی اس کے خیال میں آیا اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، جی اپنے دین اور دنیا اور آخرت کے لیے مانگنا چاہیے، جنت مانگنی چاہیے، دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے، دعا کسی بھی حالت میں نہیں رکنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ 1 پونا گھنٹہ جو ہے باقی ہے، اس وقت تک کے لیے تھوڑا وقفہ دیتے ہیں، انشاءاللہ پھر جو ہے دوسری تاخیرات میں انشاءاللہ پھر ایسی نشست رکھیں گے۔